صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اور خاصہ وقف و درگزر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے معاملات پیش آئے، وہاں پر بھی آپ نے لوگوں کو معاف کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ پر ظلم کیا ہو، کوئی گالی گلوچ کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا ہے. اگر آپ نے کسی سے بدلہ لیا ہے تو وہ اللہ کے دین کی خاطر لیا ہے. جس نے دین کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی، اس سے بدلہ لیا. جس نے حضور اکرم کی مخالفت کی، کبھی آپ نے اس انسان سے ذاتی بدلہ نہیں لیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے، ہر جنگ میں مشرکین مکہ کی طرف سے سپہ سالار بن کر آئے، لشکر کے کمانڈر بن کر آئے، ہر جنگ میں آپ کے مخالف کھڑے رہے. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ جو انسان بھی ابو سفیان کے گھر میں بنا لے اس کے لیے بھی معافی ہے. کتنی بڑی عفو درگزر کی مثال ہے. ابو جہل جو ساری مسلمانوں کے دشمنوں میں سے سب سے صف اول کا دشمن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، ساری زندگی تکلیفیں دی. اس کا بیٹا بھی باپ کے ساتھ شریک تھا. جب مکہ فتح ہوا وہ بھاگ گیا. اس کی بیوی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ اسے معاف کر دے، وہ کہاں کہاں بھاگا پھرے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو بھی معاف کر دیا. اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا. ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید بھی کروایا اور ساتھ آپ کے مسلح کیا کہ ان کے مطلب جسم کو ناک کان کاٹ لیے، یعنی ایک مسلح کرنا ہے کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی. اس قدر مشکل حالات ہے، اتنی بڑی دشمن تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر اسے بھی معاف کر دیا. تو ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بدلے نہیں لیے. جب تک ہم اپنی ذات پر یہ اللہ کے نبی کی سنت کو اپلائی نہیں کرتے تب تک ہماری شخصیت اچھی نہیں ہو سکتی، معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا. کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو درگزر کرنا پڑتا ہے. اپنی اولاد کو دیکھیں، ہماری اولاد کوئی غلطیاں کرے تو ماں باپ اس پر پردہ ڈالتے ہیں. تو کیا ہم یہی کام دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی غلطی کر لے، آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی ایسی زیادتی کرے جو قابل برداشت ہے، کیا ہم لوگ ان کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری عزت اور انا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کہ نبی اپنے مقام کو پیچھے چھوڑ کر لوگوں کو معاف کرے اور ہم اپنے آپ کو اس نبی سے بھی بڑا بنا لیں کہ میں تو معاف نہیں کر سکتا، میری تو عزت اور مقام و مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بھی اپنی زندگی میں لائے. آپ دیکھیں گے کہ معاف کرنے سے معاشرے میں کتنی بہتری آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو انسان بھی دوسروں کو معاف کرنے کی روش اپنا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیتا ہے، اس کے مقام میں رفعت عطا کر دیتا ہے. اب نبی کی زبان سے ضمانت ہو، ہمیں اس پر یقین ہی نہ آئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بدلہ نہ لے لوں کسی سے، ایک کے بدلے میں 2 تھپڑ نہ مار لوں، میری عزت کم رہ جائے گی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے معاف کرنے سے تمہاری عزت اللہ بلند کر دے گا.